الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مدینہ والوں اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور یہ بات بھی مناسب نہیں تھی کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھیں. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں جو پیاس لگتی ہے، جو تھکان ہوتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اور وہ جو قدم رکھتے ہیں جس سے کفار کا غصہ بھڑکتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے ایک ایک نیک کام لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک اللہ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. ظمأ یہ مصدر ہے، باب سمع معنی پیاسا ہونا. نصب یہ بھی مصدر ہے، باب سمع ہے، معنی تکلیف، مشقت، تھکنا، اور ہم نے یہی ترجمہ کیا ہے، یعنی تھکنا. مخمصہ یہ بھی مصدر ہے، باب کرما، معنی بھوکا ہونا. لا یطؤون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر وطئن ہے، معنی روندنا. باب سمع موطئ یہ اس میں ظرف ہے، اسی وطئن مصدر سے. عدو اسی طرح لا ینالون یہ بھی فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نیل مصدر ہے، باب سمع معنی پانا، حاصل کرنا. عدو کے معنی ہیں دشمن. یہ لفظ مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جماتی ہے اعداء. آیت کریمہ کی
اعرابی وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ما یہ نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے جو پہلے آ رہی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں خبر مقدم ہے۔ اور ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ جملہ کانا کا اسم ہے جو بعد میں آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کانا کا اسم مؤخر۔ تو لأہل المدینہ یہ جملہ کانا کی خبر مقدم ہے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ یہ کانا کا اسم مؤخر ہے۔ ان یہ حرف ناصب ہے، اسی وجہ سے نون اعرابی گرا ہوا ہے، اور اسی پر بعد والے جملے یعنی لا یرغبو کا عطف ہے، اس لیے آپ یہاں نون جمع مذکر غائب جس کو ہم نون اعرابی کہہ رہے ہیں یہ محذوف ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ لا یرغبو اس پر تو کوئی حرف ناصب یا حرف جازم داخل نہیں ہے، اس کے باوجود کیسے نون اعرابی محذوف ہے؟ تو یہ عطف کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان یتخلفوا پر عطف ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے، اس وجہ سے یہ بھی حالت نصبی میں ہے۔ بِأَنفُسِهِمْ یہ لا یرغبو سے متعلق ہے، ذالک یہ مبتدا ہے، اور بِأَنَّهُمْ لا یصیب، بِأَنَّهُمْ یہ جملہ خبر ہے۔ لا یصیبو یہ فعل ہے، ہم زمین یہ مفعول مقدم ہے، اور ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ یہ فاعل ہے جو مؤخر ہے، تو ہم ضمیر یہ مفعول مقدم ہے، اور ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ یہ سب معطوف علیہ مل کر فاعل مؤخر ہے۔ فی سبیل اللہ یہ لا یصیبو فعل سے متعلق ہے۔ لا یطؤون یہ فعل مضارع منفی ہے، فعل اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، موطئن یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ نکرہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکرہ کے بعد والا جملہ اس کی صفت ہوا کرتا ہے، یغیظ الکفار یہ اس کی صفت ہے، یغیظ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الکفارہ یہ مفعول بھی ہے، لا ینالون یہ فعل بفاعل ہے، نیلن یہ مفعول مطلق ہے، من عدوین یہ لا ینالون سے متعلق ہے، الا حرف حصر ہے، حرف استثناء ہے، کتبہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، عمل صالح یہ موصوف صفت مل کر نائب فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، لہم یہ کتبہ فعل سے متعلق ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح یوں ہے، آیت کریمہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، غزوات میں خود تشریف لے جاتے تھے، تمام تکلیفوں میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے، آپ نے اپنے لیے کوئی آرام کی صورت نکالی ہو اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکلیف میں چھوڑ دیا ہو، ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف میں شریک تھے، بلکہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ محنت کرتے تھے، تکلیف اٹھاتے تھے۔ ان حالات میں کوئی شخص خواہ اہل مدینہ میں سے ہو، خواہ آس پاس کے رہنے والے دیہاتیوں میں سے ہو، کسی کے لیے یہ کہاں روا ہو سکتا ہے، کہاں جائز ہو سکتا تھا کہ آپ غزوے میں چلے جائیں اور خود اپنی جان کو عیش و آرام اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں لیے ہوئے بیٹھا رہے۔ ایمانی محبت کا تقاضا یہی تھا کہ سب آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوں،
البتہ جو معذور تھے وہ ساتھ نہ جائیں تو یہ دوسری بات ہے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے بچھڑ گئے تھے، جن کا ذکر اوپر ہوا، انہیں اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہ جانا ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہاں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنی جانب سے مدینہ طیبہ کا امیر بنا دیا تاکہ آپ کے پیچھے انتظام سنبھالے، جیسے ایک قول کے مطابق محمد بن مسلمہ اور ایک قول کے مطابق دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جیسے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تھے، یا جو حضرات معذورین تھے وہ آیت کریمہ کے حکم سے مستثنی ہیں۔ آیت شریفہ کا سیاق اور طرز بیان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جائیں تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے رہ جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کرنا فرض عین تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے، جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو 3 حضرات جو مومنین مخلصین تھے اور جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جن کا واقعہ تفصیل سے ابھی بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت ابو خیثمہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی بادل ناخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، برے دل سے ساتھ لگ گئے، پھر وہ راستے سے واپس ہوتے رہے۔ راستے سے واپس ہونے والوں میں حضرت ابو خیثمہ بھی تھے، یعنی یہ ان 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں نہیں تھے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں میں تھے جن کا شمار مومنین مخلصین میں ہوتا تھا۔ سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے یہ بھی راستے سے واپس آ گئے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ واپس آئے تو دیکھا کہ باغ میں 2 چھپروں کے نیچے ان کی بیویوں نے پانی چھڑک رکھا ہے اور کھانا تیار کر رکھا ہے۔ ابھی دروازے ہی میں کھڑے تھے کہ اپنی دونوں بیویوں اور انہوں نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اس پر نظر پڑی۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں ہیں، اس کے لیے کھانا حاضر ہے اور اس کی خوبصورت بیوی سامنے موجود ہے، یہ انصاف کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی ایک چھپر میں بھی داخل نہ ہوں گا، میں روانہ ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ دونوں بیویوں نے سفر کا سامان تیار کیا، انہوں نے اپنا اونٹ لیا اور روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو وہیں جا کر پایا۔ ابھی یہ دور ہی تھے کہ حاضرین نے کہا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو خیثمہ ہیں۔ چنانچہ یہ تھوڑی دیر میں پہنچ گئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو خیثمہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ سنایا، اور آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ ہی چلے تھے، لیکن ان کا اونٹ رفتار میں کمزور تھا، وہ پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اپنی کمر پر لادا، پھر پیدل ہی چل دیے، اور راستے ہی میں ایک منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کا ایمانی تقاضا تو تھا ہی، اس کے ساتھ اللہ تعالی شانہ نے اجر و ثواب کا بھی وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ذالک بأنہم الی آخر الآیہ، یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو بھی پیاس، تھکن اور بھوک اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے، اور وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں جس سے دشمنوں کو جلن ہوتی ہے، اور دشمنوں کو جو کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ سب ان کے اعمال صالحہ کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔